BBC اردو کے پروگرام سیربین میں خوش آمدید۔ ہمارے لندن اسٹوڈیو سے میں ہوں خالد کرامت۔ حملوں کے متاثرین کی یاد میں ہزاروں کا اجتماع۔ اسپین میں گزشتہ 24 گھنٹوں میں ہونے والے 2 حملوں میں 14 افراد ہلاک۔ کیا یورپ کے کئی بڑے شہروں میں اس طرح گاڑی سے کیے جانے والے حملوں کو روکا جا سکتا ہے؟ پاکستان اگر افغانستان میں امن بنانا چاہے ایمانداری اور اخلاص سے، افغانستان کے 60% مسائل ختم ہو جائیں گے۔ اور قیام پاکستان کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر BBC اردو کی خصوصی سیریز ویژن پاکستان میں پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا انٹرویو۔ اسپین میں ہونے والے حملوں میں مطلوب 18 برس کے موسیٰ او کبیر کی گرفتاری کے لیے بڑے پیمانے پر سرچ آپریشن جاری ہے۔ خیال کیا جا رہا ہے کہ انہوں نے بارسلونا میں استعمال ہونے والی وین کو اپنے بھائی کی دستاویزات استعمال کر کے کرائے پر حاصل کیا تھا۔ گزشتہ 24 گھنٹوں میں اسپین میں ہونے والے شدت پسندی کے 2 حملوں میں 14 افراد ہلاک ہوئے ہیں، جبکہ متعدد زخمی ہیں۔ ان میں ایک خاتون کیمبرلز میں ہونے والے حملے میں ہلاک ہوئیں، جہاں پولیس کا دعویٰ ہے کہ جمعے کی صبح انہوں نے حملے کی کوشش کو ناکام بناتے ہوئے کم از کم 5 مشتبہ شدت پسندوں کو ہلاک کر دیا تھا۔ اس کے علاوہ جمعرات کو بارسلونا میں ایک وین سے کیے گئے حملے میں 13 افراد ہلاک ہوئے تھے۔ اس واقعے میں ڈرائیور فرار ہو گیا تھا اور اس کی تلاش جاری ہے۔ یورپ کے دوسرے بڑے شہروں میں اب تک گزشتہ 1 سال میں اس طرح لوگوں کو گاڑی سے کچلنے کے تقریباً 8 واقعات پیش آ چکے ہیں۔ اس طرح کے حملوں کے روکنے سیکیورٹی اہلکاروں کے لیے کتنا بڑا چیلنج ہے؟ گورڈن کریرا کی رپورٹ پیش کر رہے ہیں سلیم احمد۔ لوگوں کو گاڑیوں سے کچلنے کا یہ پہلا واقعہ نہیں ہے۔ پچھلے کچھ عرصے میں ہم کئی مرتبہ اس سے ملتے جلتے مناظر یورپ کے کئی شہروں میں دیکھ چکے ہیں۔ ایسا پہلا بڑا حملہ پچھلے سال نیس میں ہوا، جب بیسٹیل ڈے پر جشن مناتے ہوئے افراد کو ایک گاڑی رونتی چلی گئی تھی۔ برلن کے کرسمس بازار میں لاری سے حملہ اور اسٹاک ہوم کے سٹی سینٹر میں وین سے حملہ کیا گیا۔ برطانیہ بھی ان حملوں سے محفوظ نہیں رہا۔ مارچ میں لندن کے ویسٹ منسٹر برج پر راہگیروں پر گاڑی چڑھانے کے بعد خالد مسعود نامی حملہ آور چھری لے کر پارلیمنٹ کی طرف بڑھا اور پولیس کی گولی کا نشانہ بنا۔ جون میں 3 افراد نے لندن برج پر وین سے حملہ کرنے کے بعد قریب ہی بارو مارکیٹ میں موجود لوگوں پر چھریوں سے حملہ کر دیا تھا۔ اسی مہینے لندن میں فنسبری پارک کی ایک مسجد کے باہر نمازیوں پر وین سے ایک اور حملہ ہوا، جس میں ایک شخص ہلاک ہو گیا تھا۔ مسئلہ یہ ہے کہ اس طرح کے حملوں کو روکنا مشکل ہے۔ یہاں ویسٹ منسٹر برج پر یہ بیریئر لگائے گئے ہیں تاکہ گاڑیوں سے لوگوں کو کچلنے کے واقعات روکے جا سکیں، لیکن حملہ آور کوئی اور جگہ بھی چن سکتا ہے۔ سیکیورٹی اہلکار تھوڑی دیر کے لیے گاڑی کرائے پر لینے والوں پر بھی نظر رکھ رہے ہیں۔ مسئلہ یہ ہے کہ یہ حملے گاڑی جیسی روزمرہ استعمال کی چیزوں سے کیے جا رہے ہیں۔ اتنی کم منصوبہ بندی والے حملوں کا پہلے سے پتہ لگانا اور انہیں روک لینا بہت مشکل ہے۔ اس ٹیسٹ میں دکھائے جا رہے نئے شاک ایبزارور بیریئر تھوڑی مدد تو کر سکتے ہیں، لیکن انسداد دہشت گردی کے ماہر کہتے ہیں ان حملوں کو روکا نہیں جا سکتا۔ اس طرح کے حملوں کو پوری طرح روکنا تقریباً ناممکن ہے۔ ہم دہشت گردوں کے لیے حملہ کرنا تھوڑا مشکل ضرور بنا سکتے ہیں۔ حملوں کو روکنے کا طریقہ یہی ہے کہ لوگوں کو دہشت گردی کے راستے پر جانے سے روکا جائے، اور اگر لوگ کسی ایسے شخص کو جانتے ہیں جو ان کے خیال میں ایسی کوئی حرکت کر سکتا ہے تو وہ آگے آ کر بتائیں۔ یہی حل ہے۔ نام نہاد دولت اسلامیہ نے دعویٰ کیا ہے کہ یہ حملہ اس کے رکن نے کیا ہے، لیکن اس سے یہ ثابت نہیں ہوتا کہ اس حملے کا دولت اسلامیہ سے کوئی براہ راست تعلق ہے۔ دنیا بھر کے سیکیورٹی اداروں کے لیے اس وقت بڑا چیلنج یہ ہے کہ اس طرح کے حملے بغیر کسی تربیت کے کیے جا سکتے ہیں۔ گورڈن کریرا کی رپورٹ۔ 2014 میں خود کو دولت اسلامیہ کہلانے والی شدت پسند تنظیم کے منظر عام پر آنے کے بعد یورپ کے کئی بڑے شہروں میں حملے ہو چکے ہیں، جن میں 8 میں گاڑیوں سے راہگیروں کو کچلنے کے واقعات شامل ہیں۔ یورپ میں شدت پسندی کے رجحان پر بات کرنے کے لیے اس وقت ہمارے ساتھ اسٹوڈیو میں موجود ہیں ماہر عمرانیات ذوالفقار خیمانی، جو پاکستان میں ادارے بلومسبری سے منسلک ہیں اور آج کل یونیورسٹی آف کیمبرج سے PhD کر رہے ہیں۔ خیمانی صاحب، سب سے پہلے تو یہ بتائیے کہ اسپین کو اس وقت کیوں ٹارگٹ کیا جا رہا ہے؟ آپ دیکھیے گا کہ 2014 کے اندر
دولت اسلامیہ کے لیڈر نے یہ کہا تھا کہ ابھی آپ یورپ کے اندر مختلف جگہوں پر حملے کیے جائیں، اور انہوں نے تمام لوگوں کو جو ان کی دولت اسلامیہ سے سمپیتھائز کرتے ہیں کہا تھا کہ آپ جائیں اور حملہ کریں، اور یہ اس کا ایک رد عمل ہے۔ دوسرا ریزن جو دولت اسلام وہ یہ ہے کہ یورپ کے اندر اب تیزی سے مسلمانوں کی تعداد بڑھ رہی ہے، کچھ امیگرینٹس کے طور پہ آئے ہیں اور کچھ یورپ میں پہلے سے ہی رہ رہے تھے، اور وہ زیادہ تر بہت دفعہ ایلینیشن کا شکار ہو رہے تھے، بیگانگیت کا شکار ہونے کی وجہ سے بھی اس قسم کے واقعات میں شامل ہو جاتے ہیں، کیونکہ وہ یہ دیکھتے ہیں کہ یورپ میں معاشی استحصال بھی ہے اور سماجی استحصال بھی ہے، اور اس کا حل وہ اپنے مذہب یعنی اسلام کے اندر تلاش کرتے ہیں، جو کہ جب وہ پڑھتے ہیں تو انہیں پتہ چلتا ہے کہ اسلام کے اندر ایک آئیڈیا ہے اسلامی فلاحی ریاست کا، تو وہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اسلامی فلاحی ریاست بنا لیں گے یا اس کی طرف چلے جائیں گے تو ان تمام معاشی اور سماجی استحصال کو سے بچ سکیں گے۔ اچھا یہ بتائیے کہ یورپ میں رہتے ہوئے ان لوگوں کو، جن مہاجرین کا آپ نے ذکر کیا، ان کو اس طرف راغب کون کر رہا ہے؟ مختلف طریقوں سے ان کو راغب کیا جاتا ہے، خاص کر اب ہم 2002 کے بعد سے نیو میڈیا ٹیکنالوجیز، جس کو ہم انٹرنیٹ اور ٹویٹر کے حوالے سے دیکھتے ہیں، وہ بہت تیزی سے پھیل رہی ہیں، اور دولت اسلامیہ اور القاعدہ جیسے گروپس جو ہیں وہ ان پلیٹ فارم کو یوز کرتے ہوئے، استعمال کرتے ہوئے ینگر جنریشن کو اور نوجوانوں کو اپنی طرف متوجہ کر رہے ہیں، اور اس سلسلے میں وہ مختلف قسم کی ویڈیوز بناتے ہیں اور پھیلاتے ہیں، اور جس کی وجہ سے نوجوان جو کہ بہت زیادہ طاقت رکھتے ہیں، بہت زیادہ انرجی ہوتی ہے، وہ اس کی طرف اٹریکٹ ہوتے ہیں۔ اچھا اگر دیکھا جائے تو یورپ کے مختلف ممالک میں اس طرح کے حملے ہو رہے ہیں، کیا یورپ کے جو مختلف ملک ہیں ان کی پولیس آپس میں تعاون کر رہی ہے ان پر قابو پانے کے لیے؟ میرا خیال میں وہ کافی حد تک تعاون کر رہی ہے، لیکن مسئلہ یہ ہے کہ ان کے پولیس کے پاس بہت زیادہ انفارمیشن ہے، جسے ہم ڈیٹا مائننگ کا پرابلم کہتے ہیں۔ جب آپ کے پاس بہت ساری انفارمیشن ہوتی ہے تو آپ صحیح انفارمیشن نہیں نکال پاتے، اور اس کا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ آپ جب کوئی واقعہ ہو جاتا ہے اس کے بعد آپ تیزی سے ان انفارمیشن پہ ایکٹ کر سکتے ہیں، اور اس کے بعد اور یہی یہاں پہ نظر آتا ہے کہ واقعات کے فوراً بعد پولیس اور دوسری ایجنسیاں ہیں وہ تیزی سے لوگوں کو پکڑنے میں کامیاب ہو جاتی ہیں۔ ذوالفقار خیمانی، اسٹوڈیو تشریف لانے کا بہت شکریہ۔ آئیے اب دیکھتے ہیں کہ ہماری ویب سائٹ bbcurdu.com پر آپ کی دلچسپی کن خبروں میں ہے۔ جب اداکارہ سنی لیونی کے مداحوں نے انہیں گھیر لیا، ایک سرحدی گاؤں نہ انڈیا میں اور نہ پاکستان میں، اور اسپین حملوں کے بعد مشتبہ شخص کی تلاش جاری ہے، یہ خبر بھی بہت پڑھی جا رہی ہے۔ آپ BBC اردو کا پروگرام سیربین دیکھ رہے ہیں۔ پروگرام میں آگے چل کر دیکھیے گا، سی پیک بنانے کے لیے امن اشد ضروری ہے، اور امن آپ کا افغانستان سے، امن آپ کا ایران سے، امن آپ کا انڈیا سے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی کا قیام پاکستان کی 70ویں سالگرہ کے موقع پر ہماری سیریز ویژن پاکستان میں لیا گیا خصوصی انٹرویو۔ BBC اردو کے پروگرام سیربین میں ایک بار پھر خوش آمدید، میں ہوں خالد کرامت۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی نے کہا ہے کہ کشمیر کے مسئلے کے حل کے لیے پاکستان کو پہل کرتے ہوئے کشمیر کو آزاد کرنے کی تجویز رکھنی چاہیے۔ یہ بات انہوں نے پاکستان کے قیام کے 70 برس مکمل ہونے کی مناسبت سے BBC اردو کی انٹرویو سیریز ویژن پاکستان میں ہمارے ساتھی جاوید سمرو سے گفتگو کرتے ہوئے کہی۔ ان سے پہلے پوچھا گیا کہ وہ بانی پاکستان محمد علی جناح کے ویژن کے بارے میں کیا سمجھتے ہیں۔ میں اس رائے کا ہوں کہ پاکستان کو چلانے، بچانے اور اسے کمیونٹی آف نیشنز میں ایک باوقار ملک بنانے کے لیے واحد راستہ یہ ہے کہ یہاں ایک ٹرانسپیرنٹ فیڈرل جمہوریت ہو۔ پاکستان ایک اصیل قومی ریاست ہے، اس میں پشتون، بلوچ، سندھی، سرائکی، پنجابی اپنے اپنے تاریخی مدر وطن پہ آباد ہیں۔ ان کا مدر وطن ان کا اپنا گھر ہے، اور ان کے مدر وطن کی وجہ سے وہ سب ایک دوسرے کے بھائی بنتے ہیں، اور اس ملک کو پاکستان کہتے ہیں۔ مجھے یہ بتائیں کہ کیا وجہ ہے کہ جیسے آپ نے کہا کہ یہ کثیر القومی، کثیر اللسانی ریاست بننا تھی، تو کیوں اس پر عمل درآمد نہیں ہوا؟ کیوں اس بات پہ زیادہ زور رہا کہ ایک ملک، ایک سرزمین، ایک زبان، ایک وطن، ایک مذہب، مطلب ڈائیورسٹی یا لوگوں کے مختلف ہونے پر اعتراض کیا تھا؟ مطلب جو بھی اعتراض تھا، ٹائم تھوڑا ہے، باتیں زیادہ ہیں۔ سمر بھائی، جو بھی اعتراض تھا ہماری ان غلط پالیسیوں کی وجہ سے ہمارا ملک 25 سال کے اندر ٹوٹ گیا۔ ساری دنیا اس پہ متفق ہے، تمام دنیا اپنی تمام تر بربادیوں کے بعد اپنی کلیکٹیو وزڈم میں اس نتیجے پہ پہنچی
कि हुक्मरानी का अच्छा तरीका, बेहतरीन तरीका जमहूरियत है। आइन की पासदारी हर फर्द पे, चाहे वो वर्दीपोश है, चाहे वो मुल्ला है, चाहे वो पीर है, चाहे वो फ़कीर है, चाहे उसके हाथ में डंडा है, चाहे उसके हाथ में बंदूक है, आइन मस्ट बी सुप्रीम इन दिस कंट्री। लेकिन हमारी बदकिस्मती ये है, और अब तक उस पर हम लगे हुए हैं, कि हम लीडर ईजाद करना चाहते हैं। लीडर रहबर ईजाद नहीं होता, किसी को अच्छा लगे या बुरा लगे। मेरे दोस्तों को, मेरे दोस्त में अब समझते हैं, मेरे वर्दीपोश साथी मुझसे गिला भी करते हैं। मैं बार बार ये कह चुका हूँ, आखिरी बार कह रहा हूँ, पाकिस्तान का वाहिद इलाज ये है, यहाँ हर इदारा अपने सफ़ेर में आज़ाद होगा आइनी तौर पे। फ़ौज अपने दायरे में, जर्नलिज्म अपने दायरे में, सियासत अपने दायरे में, दूसरे इदारे अपने दायरे में, और बुनियादी तौर पे जो एंट है वो दैट मस्ट बी ऑफ जस्टिस। पाकिस्तान की मुंतखब पार्लियामेंट ताकत का सरचश्मा होगी, और पाकिस्तान की तमाम दाखिली और ख़ारिजी पॉलिसियाँ ओरिजिनेट होंगी पाकिस्तान की कौमी असम्बली से। अगर कोई ये करता है वो पाकिस्तान का दोस्त है। मैंने पाकिस्तान में जिन लोगों से बात की, वो सिविलियन भी हैं, फ़ौजी एहलकार भी हैं, रिटायर्ड ऑफिसर्स भी हैं, बहुत सारे लोगों से बात की। वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान में आज जो हालात हैं, ख़ास तौर पे जो मजहबी एक्सट्रीमिज़म है, जो इंतहा पसंदी और कत्ल व गारत गिरी है, उसमें जो मुख्तलिफ सियासी और फ़ौजी हुकूमतें आई हैं, फ़ौजी और सिविलियन जो इदारे हैं, और जो रियासत ने जिहादी ग्रुपों की मदद और उनकी हिम्मत अफजाई की है, उसकी वजह से हालात आज ये हैं। आप क्या समझते हैं? मैं ये कहता हूँ, ठीक है, गलतियाँ होती हैं दुनिया में। अफगानिस्तान में एक वाक़या, गलतियाँ हैं या ये पॉलिसी का हिस्सा? गलतियाँ मैं इस सेंस में कहूँगा, अफगानिस्तान में एक वाक़या पेश आया, सोवियत फ़ौजी अफगानिस्तान में दर आई, दुनिया के लिए मसला हुआ, उसके नतीजे में ये सब कुछ बना। अभी इसको हमने तौबा करनी है। यहाँ चूँकि पाकिस्तान फ्रंट लाइन स्टेट था सोवियत यूनियन के, उसके ख़िलाफ़, यहाँ लाखों गैर मुल्क इंटरनेशनल लोगों को तरबियत दी गई विद द कनाइंस ऑफ अमेरिकन एंड द होली वार के जो सपोर्टर्स थे। आप यकीन करें, पाकिस्तान का सबसे बेहतरीन स्ट्रेटेजिक पार्टनर अफगानिस्तान है। आप आज अफगानिस्तान से अमन बना दीजिए। क्यों अमन नहीं बन पा रहा? पाकिस्तान कहता है कि जी हम पूरी कोशिश कर रहे हैं कि अमन कायम करें। पाकिस्तान ने कई दफ़ा ये कोशिश की कि अफ़गान हुकाम से बात करें, वो हर कार्रवाई की जिम्मेदारी पाकिस्तान पे डाल देते हैं। देखिए, मैं अभी अपने मुल्क के ख़िलाफ़ उल्टी पुल्टी बातें करूँ, बुरी बात है। अफ़गानिस्तान में 30 साल से या उससे भी ज़्यादा गड़बड़ हो रही है। ये तो हम क्लेम करते हैं कि हम फ्रंट लाइन स्टेट थे जब सोवियत यूनियन वहाँ था। सोवियत यूनियन के जाने के बाद वहाँ मुदाखलत की किसी को गुंजाइश नहीं थी। अब क्या मुदाखलत है? अब तो उनका अलग से अपने सदर हैं, अपनी पार्लियामेंट है, पाकिस्तानी वहाँ पे बहुत ज़्यादा तादाद में मौजूद भी नहीं है। किस तरह की मुदाखलत है? बात यह है, अफगानिस्तान के इर्द गिर्द 5-6 ममालिक हैं। इंसर्जेंसी के लिए 2 चीज़ें इंतहाई ज़रूरी होती हैं। नंबर 1, आप जब लड़ें, मारें, मरें, फलाना करें, आप कहाँ आराम फरमाते हैं, इसे सेंचुरी कहते हैं। सेकेंडली, मुसलसल सप्लाई ऑफ वेपन्स एंड मनी। ये छीने हुए बंदूकों से काम नहीं होता, ये तो हम करते रहे हर वक्त। ये आपका ख्याल है वो पाकिस्तान से हो रहा है? पाकिस्तान पे भी इल्ज़ाम है। नहीं, इल्ज़ाम तो है, लेकिन आपकी अंडरस्टैंडिंग क्या है? क्या मेरी अंडरस्टैंडिंग ये है कि पाकिस्तान अगर अफगानिस्तान में अमन बनाना चाहे ईमानदारी और इखलास से, अफगानिस्तान के 60% मसाइल ख़त्म हो जाएंगे। आपके ख्याल में क्या अफगानिस्तान से पाकिस्तान में मुदाखलत हो रही है? मेरा यकीन है कि हो रही है। किस तरह की? बस मुझे क्या पता अभी। आपको इतना यकीन है, आपको पता होगा ना। अभी तो इतना ही सवाल की, जो एक जवाब मैंने दे दिया है। मेरे लिए भी ये सवाल है, पाकिस्तान का एक बहुत बड़ा पावरफुल डेलीगेशन अफगानिस्तान जा रहा था। क्या ज़रूरत थी कि सदरुल्लाह साउंड को उन्हीं दिनों में टीवी पे बिठा दिया गया? व्हाट वाज द मैसेज? इस तरह चलाएंगे मुल्क को? गॉड ब्लेस यू, चलाइए। इंडिया की कितनी मुदाखलत है? देखिए, ये बेवकूफ़ी की इंतहा है
کہ ہم اپنے دشمن کا میں استعمال نہیں کرتا، ہم اپنی مخالف سے یہ احسان کریں کہ چونکہ میرے ملک میں گڑبڑ ہے تم مداخلت کر رہے، وہ کیوں نہیں کرے گا؟ میں اب بھی کہتا ہوں کہ وی مسٹ ٹرائی ٹو بی، ہم سی پیک نہیں بنا سکیں گے، خدا کے لیے سمرو بھائی آپ کی BBC کے ذریعے سمجھا دو ان کو، سی پیک بنانے کے لیے امن اشد ضروری ہے، اور امن آپ کا افغانستان سے، امن آپ کا ایران سے، امن آپ کا انڈیا سے، ود ڈگنیٹی، یہ نہیں کہ آپ سرنڈر ہو جائے، ود ڈگنیٹی۔ میں آج بھی کہتا ہوں یہ ہم کیا اس پہ لگے ہوئے ہیں، لوگ مجھے مارنے پہ ہو جائیں گے، ہم کشمیر کے معاملے میں ایک نئی راہ کیوں نہیں اپناتے ہیں؟ وہ کیا ہو سکتی ہے؟ لیٹ دی پیپل بی انڈیپینڈنٹ، کیا مطلب؟ آزاد کشمیر، آزاد دونوں انڈیا اور پاکستان کے کشمیر کو ملا کے الگ ملک بنا دیں۔ ایک نئی جہت دے دو بات کو۔ آپ کے خیال میں انڈیا مانے گا اس کو؟ نہ مانے، ہم تو بچ جائیں گے، نہ مانے ہم تو بچ جائیں گے، ہم لگے ہوئے پلیبیسائٹ پہ لگے ہوئے ہیں، پھر وہ ہم پہ الزام، ہم ان پہ الزام، غریب لوگ سینکڑوں کی تعداد میں مر رہے ہیں، زخمی ہو رہے ہیں، ہم کیوں انوویشن نہیں کرتے؟ ہمارے ہمسائے ہیں، افغانستان ہے، انڈیا ہے، ایران ہے، ان سے ہم نے یو کانٹ چینج یور نیبرس، ہم نے ان سے رکھنی ہے، ہمارے بون آف کنٹینشن کشمیر ہے، تو بون آف کنٹینشن کو کم کرنے کے لیے ایک الٹرنیٹیو یہ ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے وہ نہ مانے۔ پختونخوا ملی عوامی پارٹی کے سربراہ محمود خان اچکزئی ہمارے ساتھی جاوید سمرو سے بات کر رہے تھے۔ مکمل انٹرویو مزید تفصیل کے ساتھ آپ اتوار کے روز آج نیوز پر شام 6 بجے دیکھ سکتے ہیں۔ اگر آپ آج کا پروگرام دوبارہ دیکھنا چاہیں تو ہمارے یوٹیوب چینل پر آئیے، پتہ ہے youtube.com/BBC اردو۔ ہماری انٹرویوز کی سیریز ویژن پاکستان میں اب تک نشر کیے گئے تمام انٹرویوز آپ ہمارے یوٹیوب چینل پر دیکھ سکتے ہیں۔ ہمارے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اگر آپ چاہیں تو مجھ سے اور ہماری ٹیم کے دیگر ساتھیوں سے ٹویٹر پہ بھی رابطہ کر سکتے ہیں۔ میرا ٹویٹر ہینڈل ہے @KKarامد۔ اس کے ساتھ ہی سیربین اختتام کو پہنچا۔ اگر آپ پروگرام میں پیش ہونے والے کسی بھی موضوع پر اپنے خیالات کا اظہار کرنا چاہیں تو facebook.com/BBC اردو پر ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ اس کے علاوہ آپ ہمیں ٹویٹر پر ٹیگ کر کے اپنی رائے ہم تک پہنچا سکتے ہیں۔ ہمارا ٹویٹر ہینڈل ہے @BBC اردو۔ خالد کرامت کو سیربین کی تمام ٹیم کے ساتھ اجازت دیجیے۔ تب تک کے لیے bbcurdu.com پر تازہ ترین خبروں کے لیے آتے رہیے۔ خدا حافظ۔